اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان بے انتہا رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وإن كنتم جنوبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته کیا کر رہے تو جو سے پڑھو وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اے ایمان والو جب نماز کو کھڑے ہونا چاہو تو اپنا منہ دھو اور کونیوں تک ہاتھ اور سروں کا مسح کرو اور گٹوں تک پاؤں دھو اور اگر تمہیں نہانے کی حاجت ہو تو خوب ستھرے ہو لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا یا تم نے عورتوں سے صحبت کی اور ان صورتوں میں پانی نہ پایا تو پاک مٹی سے تیمم کرو، تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا اس سے مسح کرو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کچھ تنگی رکھے، ہاں یہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب ستھرا کر دے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دے کہ کہیں تم احسان مانو۔ اللہ ٹھیک ہے، اچھا کوئی بات، کبھی ایسا بھی ہوتا یہ آپ کو اسی طرح ہی جو ہے نا وہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں نا اسی طرح ہی آپ کو نظر آئے گا۔ ہاں نہیں وہ مسجد دیاں بڑیاں آ گئی، انہوں نے بڑی بنائی ہوئی ہیں، بڑی پھینکی ہوئی، ہاں اپنے اکاؤنٹ پہ۔ سبحان جی، پتہ چل گیا کہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے ڈائریکٹ خطاب فرمایا اور وضو کے فرائض کا بیان فرمایا، وضو کے فرائض کا بیان فرمایا۔ کیا فرمایا کہ فاغسلوا وجوہکم، تم اپنا منہ دھو، وضو کا پہلا فرض، ٹھیک ہے۔ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، دوسرا فرض، کونیوں سمیت اپنے ہاتھ دھو، ٹھیک ہے۔ تیسرا
اپنے سروں کا مسح کرو. چوتھائی سر کا مسح فرض ہے. چوتھائی سر کا مسح فرض ہے. وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ اور اپنے جو پاؤں ہیں وہ گٹوں تک دو. یہ چوتھا فرض. تو اس آیہ کریمہ میں 4 فرض بیان کیے گئے. وضو کے 4 فرض بیان کرنے کتنے نے؟ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ. تو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک سے خطاب نہیں فرمایا, اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ مومنوں سے خطاب فرمایا. ٹھیک ہے. ہاں, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر کے دکھایا ہے سبحان اللہ. کہ اس طرح وضو کرو. باقی سنن اور واجبات اس میں آ جائیں گے. اور جتنی سنتیں ہیں اور واجبات ہیں وہ ان فرائض کو پورا کرنے کے لیے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ دونوں ہاتھ پہلے گٹوں تک دو, گٹوں تک دونوں ہاتھ دو, اور اس کے بعد دائیں ہاتھ سے پانی ڈالو منہ میں اور کلی کرو. کیا کرو؟ کلی کرو. پھر 3 بار ناک کو صاف کرو. پھر کیا کرو؟ پھر جناب ہر عضو 3 بار دو. ہر عضو 3 بار دو. ٹھیک ہے. چہرے کو 3 دفعہ دو. ٹھیک ہے. پورے سر کا مسح کرو. یہ ساری چیزیں اس میں آ گئی نا. اچھا, اب گردن کا مسح کرو. سر میں آ گیا نا. جب سر کا ذکر فرمایا تو گردن اس کے ملک تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن کا مسح بھی کیا. گردن کا یہ گردن کا مسح کرنا مرگی سے بچاتا ہے. سبحان اللہ. ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, اوے بھائی آپ کی تو جو نہیں, آپ کے پاس قرآن پاک بھی نہیں. ایک ایک سنت میں اتنا فائدہ ہے کہ میں اور آپ سوچ نہیں سکتے. ہمیں پتہ نہیں, ہماری تحقیق نہیں ہماری. اب سائنس جو ہے نا وہ پہنچ رہی کہ اب کیا کہتے تھے کہ اپنے ہاتھوں کو دو, سینیٹائزر سے دو. اچھا, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 1400 سال پہلے کیا سی کہ بیماریاں تو بچنا ہے تو میری طرح وضو کرو. سبحان اللہ. آپ جس کو گناہ کہتے ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم چہرے کو دھوتے ہو تو چہرے کے گناہ نکل جاتے ہیں, حتیٰ کہ اس آنکھوں کے نیچے سے بھی, پپوٹوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں, گناہ دھل جاتے ہیں. بالوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں. جب تم ہاتھ دھوتے ہو اور پاؤں دھوتے ہو تو ناخنوں کے اندر سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں. یارو وہ گناہ تو بیماری تھی. سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ گناہ. تو گناہ بیماری تھی. جب گناہ نہیں رہا تو جراثیم کا کاری شاید نہ ہے. جراثیم کسی نے دیکھا ہے؟ نظر آتا ہے؟ تو گناہ نظر نہیں آتا. تو وہ چیز جو ہے وہ جو نظر نہیں آتی وہ اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور یہ بھی فرمایا کہ تم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وضو کرو. ٹھیک ہے. فرمایا کہ اگر تم اللہ کا نام نہیں لو گے تو اتنے ہی پاک ہوں گے. جب تم اللہ کا ذکر کرو گے تو دھو گے اتنے ہی اعلیٰ, لیکن پورا جسم پاک ہو جائے گا. سبحان اللہ. اور آگے فرمایا اب پانی نہیں ملتا پھر کیا کرو؟ تیمم کرو. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ملا, کسی اور کو نہیں ملا. پہلے کسی امت کو نہیں ملا. حضور پاک نے فرمایا کہ پوری زمین پاک, یہ کیا ہے؟ پاک ہے اور پاک کرنے والی بھی ہے. سبحان اللہ. پاک کرنے والی بھی ہے. پاک اس طرح ہے کہ اس پہ نماز پڑھتے ہیں. جہاں دل کرے پاک جگہ پہ نماز پڑھو, کوئی روک ٹوک نہیں. رستے میں نہیں پڑھنی, وہاں نماز خراب ہوتی. ٹھیک ہے. ایسی جگہ پہ جہاں غلاظت پڑھی ہے وہاں نہیں پڑھنی. ایک پھر پاک مٹی سے آپ پورے جسم کا غسل بھی اسی میں آ گیا. پانی نہیں ملا, آپ پر غسل فرض ہے. غسل کرنا ہے آپ نے, جنبی ہو تو فرمایا تم تیمم کر کے نماز پڑھو.
آپ اندازہ کر لیں، کوئی قضاء حاجت کے لیے گیا ہے وہ کہ ڈیلے استعمال کرے، پیشاب اور پخانے کے لیے ڈیلا استعمال کرو، اس سے بھی پاک ہو جاؤ گے، اس سے بھی۔ اور بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو میرے دوست، اللہ تعالیٰ آخر میں کیا فرماتا ہے کہ میں نے چاہا کہ تمہاری ساری تنگیاں دور کر دوں۔ اونچی کہو ذرا، کیونکہ مسجدیں بنائی اس لیے گئی ہیں کہ اللہ کا ذکر بلند کیا جائے۔ اور گلیوں میں کوئی تھوڑا ہی ذکر کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں پاگل جاندہ ہے۔ ہاں، کرنا چاہیے۔ میرا ایمان ہے کہ میں نے 20 سال دیکھا گلیاں نہیں بن رہی، جب بچوں نے گلیوں میں کلمہ شریف کا ذکر کیا تو گلیاں بن گئی۔ میں ایمانی بات آپ کو، میں اپنی ایمانی بات کروں۔ ہاں، یہ مستقبہ روڈ پہ جو بھی آتا سو جاتا تھا، جو نیا آتا نا گھر لیتا کہتا وہ ایسے منٹوں میں بنوا دوں گا، وہ بنتا ہی نہیں۔ میں نے کہا جڑا مستقبہ روڈ تے آਉਂدا ہے وہ پہلے مست ہو جاتا ہے، انہوں کوئی پرواہ نہیں ہوندی علاقے دی، ٹھیک ہے؟ بڑے بڑے لوگ یہاں رہے، کسی نے کچھ نہیں کیا، اللہ کے ذکر سے علاقے کی گلیاں اور بازار بنے، یقین جانے۔ ہاں، کسی ایم پی اے اور ایم پی نے نہیں بنوائی، کیوں کہ ہمارا یہ مسئلہ تھا کہ یہاں حکومت آتی جو ہے نا وہ مسلم لیگ کی، اور یہ علاقہ پی پی کا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ گلیاں نہیں بنتی تھی۔ جب اللہ کا ذکر آیا تو اس نے سارے پی پی تے فلانی بنائی ہٹا کے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکومت سے بنوائی۔ سبحان اللہ۔ جی، اب آگے ایک تو یہ فرمایا کہ کوئی حرج نہ ہو کہ جناب پانی نہیں ہے تو ہن کی کریے، حرج ختم، حرج 1 میل تک پانی پتہ نہیں ملنا، 1 میل تک آپ تیمم کر سکتے ہو، غسل کر کی بجائے تیمم ہی کر سکتے ہو، نماز پڑھنے، نماز تو نہیں جائے گی نا۔ آگے فرمایا، اور فرمایا کہ چاہتا کیا ہے لیطہرکم، تاکہ تمہیں پاک کرے، مٹی سے پاک کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنا بڑا انعام ہے، بظاہر اس سے کچھ نہیں اترا۔ سن لیں، اگر کپڑا دھونا ہے اور اس پہ آپ کو غلاظت نظر آ رہی ہے اور پانی نہیں ہے تو اس کو بھی ڈیلے کے ساتھ رگڑو۔ ہاں، کیسی بات ہے، اس کو بھی ڈیلے کے ساتھ صاف کرو، ٹھیک ہے؟ تو اس سے بھی کپڑا صاف ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ میں تم پر اپنا سارا انعام پورا کروں، سبحان اللہ۔ کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یقین جانیں شریعت محمدیہ میں اتنی آسانیاں ہیں کہ ایسے ہی دنیا نے اپنے پاس سے مسائل کھڑے کر دیے۔ دین اسلام ہے ہی آسان، اور خصوصاً علماء کو ہدایت ہے۔ ہم تو طالب علم ہیں، الحمدللہ روز علم حاصل کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ جو بڑے بڑے فقہاء ہیں، جو بڑے بڑے مفتی ہیں، ان کو حکم ہے کہ میری امت پر آسانیاں پیدا کرو۔ علم کیوں پڑھنا ہے؟ دوسروں کو آسانی پیدا کرنے کے لیے، اور تنگیاں پیدا کرنے کے لیے نہیں کہ یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، یہ اسی طرح الجھے رہو گے، اسی طرح نوک ٹوک میں الجھے رہو گے۔ اس الجھاؤ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نکالا ہے، آسانیاں پیدا کی۔ سمجھ آ گئی میرے دوست؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ کیسی نماز پڑھیں؟ بس میں ایک ہی لفظ میں سارا کام پورا، سلو، ایک جملے میں فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے دیکھو اسی طرح پڑھی جاؤ۔ سبحان اللہ۔ لو جی، اونچ کی طرح گئی تھے، نیچ کی طرح گئی تھے، ہیں؟ اللہ اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو آگے سے ہم ویسے ہی بغیر ویڈیو کے ہی چلتے ہیں۔